سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله والبائس الفقير قال إكرمة هو المضطر الذي يظهر عليه الرؤوس وهو الفقير المتعفف. وقال مجاهد رحمه الله: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الزرير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہے اس سے گوشت کا نفع کون کون اٹھا سکتے ہیں. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ ایام حج میں اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بعض عبادات جو ہیں وہ عبادات بدنیہ ہیں اور بعض عبادات جو ہیں وہ عبادات مالیہ ہیں. عبادات بدنیہ کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، یہ عبادات بدنیہ ہیں. ان میں آدمی کا مال نہیں خرچ ہوتا بلکہ جان خرچ ہوتی ہے. اور بعض عبادات مالیہ ہیں جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں، آپ کسی جگہ کوئی صدقہ جاریہ بناتے ہیں، تو یہ خالص مالی عبادات ہیں جن میں زیادہ جان نہیں خرچ ہوتی. کہ خیرات دینی ہے، سائل آیا آپ نے پیسے دے دیے، کسی کو دیا کہ جا کے تقسیم کر دو، تو یہ عبادات مالیہ کہلاتی ہیں. اور بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں بین البدن والمال. تو حج جو ہے اللہ نے ایک ایسی جامع عبادت رکھی ہے جو عبادت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے کہ حج کے اندر انسان کو بدنی مشقت بھی اٹھانی ہے، سفر کرنا ہے، گھر سے آنا ہے، جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، اور مال بھی خرچ کرنا ہے. تو گویا یہ عبادت مشترکہ ہے، یعنی بین البدن والمال، عبادت بدنیہ بھی اور عبادت مالیہ بھی. اب اسی طرح صدقات جو ہیں اللہ کے ہاں بڑا ہی صدقہ پسندیدہ عمل ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ خیرات جو ہے اللہ کے غضب کو بھی ختم کرنے والی چیز، یعنی اللہ کے غضب سے بچانے والی چیز. تو اب اس میں ایام حج میں بطور خاص دیکھیں کہ کچھ ایسے اللہ نے حکم دیا کہ اس میں جانور بھی قربان کیے جائیں. اب اس کی پھر کئی قسمیں ہیں، یاد رکھ لیں ہمیشہ تاکہ اللہ کرے سمجھ آ جائے بات. ایک تو وہ ہوتے ہیں وہ جانور جو بطور شکریہ ہم ذبح کرتے ہیں، جیسے دم تمتع ہے کہ جس نے حج تمتع کیا وہ ایک بکری ذبح کرے گا، لیکن یہ دم شکر ہے، دم تمتع ہے. اسی طرح دم قران ہے. اچھا، ایک وہ ہوتے ہیں جو سالانہ سنت ہے اضحیہ،
چاہے ہم حج کریں یا حج نہ کریں. جو آدمی صاحب نصاب ہے، وہ مکے میں رہتا ہو، مدینہ منورہ میں رہتا ہو اور ملکوں میں رہتا ہو، تو عید والے دن جو ہے وہ قربانی کرے گا، اپنی طرف سے بھی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی، گھر کے تمام افراد کی طرف سے اس کو قربانی کرنی ہے. یہ مانا نہیں ہوتا کہ بس اپنی ایک بکری کر دو، نہیں، جتنے اس کے زیر کفالت ہیں ان سب کی قربانی اس کو کرنی ہے. حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دودھ پیتا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی قربانی کرے گا، حالانکہ وہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہ ہے سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حج تو حضرت آدم نے بھی پڑھا ہے، حج تو تمام پیغمبروں نے پڑھا ہے، لیکن اضحیہ جو ہے، قربانی جو ہے، وہ گویا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اور اس میں اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون جو ہے وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن جب مسلمان اور مومن پل صراط کو عبور کریں گے تو یہ چیزیں ان کے لیے بطور سواری بھی کام آئیں گی. تو بہرحال یعنی یہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب کی بات. اچھا، ایک ہوتا ہے جنایات. جنایات مانا غلطی کا ہونا. اب اس جنایات کا مثلا تعلق ہے حرم سے یا احرام سے. ایک بات یاد رکھیں، جنایت کا معنی ہوتا ہے غلطی، جنایت کا معنی ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا، تو اس کے لیے اللہ نے سزا رکھی ہے. اچھا، مثلا ایک تو جنایت حرم ہے کہ بھی حرم کے اندر شکار بنا ہے، حرم کے اندر کسی جانور کا مارنا بنا ہے. تو اگر کسی نے ایسی غلطی کی ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اس کے برابر کا جانور دینا ہوگا. مثلا اس نے ہرن مار دیا تو ہرن اور بکرا بکری تقریباً برابر ہوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اس کو وہ ذبح کرنا پڑے گا. اسی طرح کسی نے اور بڑا جانور مارا ہے تو دیکھیں گے کہ یہ گائے کے برابر ہے، اونٹ کے برابر ہے، بیل کے برابر ہے، بھینس کے برابر ہے، یا یہ چھوٹی سی چیز ہے مرغی کے برابر، تو اس کے بدل دینا ہوگا. یعنی بمثل ما، جو اس کا، اور مثل کا تعین جو ہے علاقے کے، تو وہ تعداد بھی کر دیں گے کہ بھئی جو تم نے جانور مارا ہے تقریباً اس کے برابر یہ جانور ہے. تو یہ تو حرم کی جنایات میں ہے. ایک ہوتا ہے احرام میں جنایات، کہ آدمی نے احرام باندھنا ہے، باندھا ہوا ہے، نیت کر لی ہے، لبیک پڑھ لی ہے، تو اب ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، لباس سلا ہوا پہننا، یہ جنایات ہیں. تو اس پر بھی اس کو ایک دم دینی ہوگی. اس دم کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک بکری دینی ہوگی، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، یا گائے میں 7واں حصہ ہو یا اونٹ میں 7واں حصہ ہو. معنی یہ ہے کہ ایک بکری اس کو دینی ہے. تو اسی طرح اگر کسی نے واجب چھوڑا ہے، مثلا صفا مروا دوڑنا واجب ہے، اسے چھوڑ دیا تو دم دینی ہوگی. حاجی کے لیے طواف الوداع واجب ہے، چھوڑ دیا تو دم دینی ہوگی. اچھا، بعض مقامات پہ بدنہ دینا ہوتا ہے، یعنی اونٹ دینا ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے طواف زیارت سے قبل بیوی سے جمع کر لیا تو اب اونٹ دینا ہوگا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنایات رکھی ہیں، اور اس میں بھی فائدے ہیں. بندے کے لیے تنبیہ ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہر چیز میں ایک حکمت رکھی. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک ہے دم شکر اور ایک ہے دم جنایت. اگر تمہاری غلطی پہ دم پڑ گیا تو خود نہیں کھاؤ گے اور نہ ہی اپنے عزیزوں کو کھلاؤ گے بلکہ غریبوں کو تقسیم کر دو. اور ایک ہے دم شکر، تو اس میں خود بھی کھا سکتے ہو، دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو، اور تیسرا حصہ جو ہے کم از کم اس کا بھی خیرات ہونا ضروری ہے. تو یہ احکام تو اصل میں کتب احکام میں ہوتے ہیں،
لیکن تفاسیر میں مفسرین مختصر ذکر کر دیتے ہیں کہ اب ہر آدمی تو کتب احکام جا کے نہیں کھولے گا، وہ تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو سیدھ دیکھ رہا ہے، چلو کم سے کم موٹے موٹے مسئلے پتہ لگ جائے، اور اگر کوئی باریکی ہوگی تو پھر وہ علماء سے رجوع کر کے مسائل کو سمجھ لے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس نے جو جانور قربانی کا ذبح کیا ہے کون کھائے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اب اس بات پہ بھی علماء نے فرما دیا کہ اس کا خود کھانا جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں استحباب کے لیے ہے، کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح فرمایا، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور باقی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ تمام جانوروں سے تھوڑا تھوڑا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے سالن بنائے، شوربہ بنایا، اور حضور پاک نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی نوش فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قربانی کا جانور اگر آدمی کے پاس ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، کر سکتا ہے تو کھانا سنت ہے، لیکن اگر نہ کھا سکے، اب حاجی ہے، مسافر ہے، کہاں سے گوشت لے آئے، کہاں پکائے، کہاں انتظام کرے، تو اس لیے واجب نہیں۔ اور جن کو کھلائے وہ اطعم البائس الفقیر، اب اس میں مفسر دلائل دے رہا ہے کہ باعث کس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ باعث وہ ہوتا ہے جو شدید اضطرار کی حالت میں، یعنی اس کے چہرے سے بھی معلوم ہو کہ بھئی یہ تو غریب بڑا بھوکا ہے، فاقے میں ہے، تنگی میں ہے، کیوں انسان کے بدن سے ظاہر ہوتا ہے، اور متعفف ہے، کسی سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا ہے کچھ ہو جائے۔ پہلے صحابہ اگر مجبور ہوتے تھے تو سوال میں ہیلا تو استعمال کرتے تھے لیکن سوال نہیں کرتے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا نا کہ سوال کرنا بری چیز ہے، تو بعض صحابہ نے پھر ساری زندگی سوال نہیں کیا، اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ سے ان کے بیت گر گیا تو خود اتر کے اٹھایا لیکن سوال نہیں کیا، حالانکہ سوال ایسا تو جائز ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، آدمی کہتے یار پانی پلا دو، یہ آدمی کہتے بھائی یہ چیز اٹھا کے مجھے دے دینا، یہ وہ سوال نہیں ہے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب سوال نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، اس کے بعد وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اصل مستحق وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ تو بڑا غنی ہے اور وہ اندر سے بیچارہ محتاج ہوتا ہے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور بالکل صاف ستھرا رہتا ہے، کسی آدمی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ بیچارہ مستحق ہے یا محتاج ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی مجبور ہو کے ہیلا تو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشتد بی الجوع، مجھے بھوک نے اور فاقے نے مجبور کر دیا اور میں اب پریشان تھا کہ سوال بھی نہیں کر سکتا لیکن مجبور بھی ہو گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں راستے میں بیٹھ گیا، حضرت عمر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے کہا کہ یا ابا بکر میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا پوچھو، تو ابو ہریرہ فرماتے میرا مقصد تھا میری حالت دیکھیں گے میرے کو خود سمجھ آ جائے گا کہ ابو ہریرہ کا کیا حال ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، لیکن حضرت بھی مسئلہ بتا کے چلے گا۔ اب پھر میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، فرماتے ہیں میں نے بہانہ کر کے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، وہ بھی مسئلے کا جواب دے کے چلے گئے، انہوں نے بھی نہیں سمجھا، ورنہ میرا مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، فرماتے میرا مقصد یہ تھا کہ میری حالت جو ہے وہ سامنے ہوگی تو خود بخود اندازہ لگا لیں گے، اگر آدمی بھوکا ہو تو اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، اس پر کمزوری ہوتی ہے، نکاہت ہوتی ہے، وہ اثر فاقہ ہوتا ہے۔ کہتے ثم مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد آمنہ کے لال رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مسئلہ پوچھا ہے، فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ مجھے تیرے مسئلے کا پتہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے
اور اپنے حجرہ مبارک میں حضور کے لیے دودھ رکھا ہوتا تھا پیالے میں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اٹھاؤ دودھ ہے. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دودھ ہے. اب فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اصحاب صفہ جو ہے نا مدینہ منورہ میں مسجد میں جو غریب صحابہ ہیں, اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, گھر نہیں تھا, وہ مسجد میں ہی بیچارے رہتے تھے. اور بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ رسی باندھ دیتے تھے دو ستونوں کے درمیان میں, کوئی آدمی گوشہ کھجوروں کا لٹکا دیتا تھا, وہ سوکھا سبز کھاتے رہتے تھے بیچارے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو لے کے آؤ میرے پاس. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب میں دل میں بڑے وسوسہ میں ہوں کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے. اب حضور نے حکم فرما دیا, انکار بھی نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کو بلا کے میں لے آیا تو حضور نے فرمایا کہ ابھی ہریرہ تم پلاؤ ان کو, دائیں ہاتھ سے شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اب حضور کا حکم ہے, حضور کے حکم کا انکار کون کر سکتا ہے. تو میں نے دائیں سے شروع کیا پلانے کے لیے. ایک نے پیا پھر دوسرے نے پیا, لیکن میں دل میں سوچتا ہوں کہ ابھی ختم ہو گیا. ایک پیالہ دودھ کا ہے, کتنے آدمی پیئیں گے اور مجھے تو پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. تو جب سارے صحابہ نے پی لیا, اب جب میں لیتا ہوں تو پیالہ تو اسی طرح بھرا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ تم پیو. تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ خود اندازہ کرو جو بندہ 3 دن 4 دن سے فاقے سے ہو اس نے کتنا پیا ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا زور لگا کے دودھ پیا اور اس کے بعد میں نے کہا الحمدللہ شفیت یا رسول اللہ. حضور الحمدللہ میں نے پیٹ بھر کے پی لیا. پھر میں نے اشرب یا ورا پھر پیو. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پیا اور اس کے بعد میں نے کہا حضور میں تو بالکل سیراب ہو گیا. اشرب یا ورا پھر پیو. تو فرماتے ہیں میں نے تیسری دفعہ بھی پیا, لیکن چوتھی دفعہ جب حضور نے فرمایا کہ اشرب, میں نے کہا حضور اب تو یہ ناک سے نکل رہا ہے. اتنا میں نے پی لیا ہے کہ اب تو ناک سے بہنے پہ آ گیا ہے. تو حضور مسکرائے, آپ نے ہمارا شاپ مجھے دے دو, آخر میں پی لیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ ساقی القوم آخرہم, کہ پلانے والا جو ہے وہ آخر میں پیتا ہے. یہ بھی آداب ہیں, سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حکم ہے کہ اگر مہمان ہیں اور تم مہمانوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہو, تم سب سے آخر میں اٹھو, آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ دیکھو وہ تو کھا کے چلا گیا, سمجھیں گے یار پیٹو ابھی تک کھا رہا ہے, دیکھو میں تو کھا کے چلا گیا. تو یہ بھی آداب ہے, سنت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر گھر میں مہمان آ گیا ہے تو بڑے آرام سے اس کو کھلاتے رہو. اگر تمہارا دل نہیں بھی کر رہا تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, تم سب سے آخر میں اٹھو تاکہ مہمان اچھی طرح اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال نہیں فرماتے تھے, لیکن یہ ایک حالت کا نظر آ جانا یا ہیل کے طور پہ عمل کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. اب اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے, اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں هو الذی لا یبسط یدہ, یہ وہ مراد ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, کسی سے مانگتا نہیں ہے. وقال قتادہ هو الزمن, حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, کوئی بندہ ہے اس کو بیماری ہے, کوئی برس ہے, جزام ہے, فالج ہے, بیماری کی وجہ سے پڑا ہے, کام کاج کے قابل نہیں ہے, تو وہ زیادہ مستحق ہے. وقال مقاتل ابن حیان هو الضریر, مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نابینا لوگ ہیں, معذور ہیں, بیچارے دیکھ نہیں سکتے, کہاں جائیں کہاں کمائیں. وقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال علي بن ابي طلحه هو ذو الحرام من حلق الراسين ولبس الثياب وقصر الاظافر الله وذلك
اب جب تم نے قربانی کر لی ہے، اب حکم ہے، اللہ نے فرمایا ثم لیقضوا تفثهم، قربانی کرنے کے بعد اب اپنی میل کچیل اتارو۔ کیسے اتارو؟ حضرت ابن عباس فرماتی ہے وضع الاحرام، اب احرام کھولنا ہے۔ کیسے کھولو گے؟ من حلق الراس، کہ تم پہلے اپنا سر مڈاؤ، اس کے بعد جو ہے کپڑے پہنو، اپنے ناخن کٹواؤ، اپنی میل کچیل جو بدن پہ جم گئی ہے غسل کر کے اس کو بھی دور کر لو۔ تو اب اس قرآن کی آیت میں بھی غور کریں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی حج پہ آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عرفات سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے رمی جمرات کرے، کنکری مارے، کنکری مارنے کے بعد قربانی کرے، اور قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ حلق کروائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی ترتیب ہے، اور اسی ترتیب کا قرآن نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو، اس کے بعد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ۔ اب قربانی کرنے کے بعد سر مڈا کے احرام کھولو۔ تو کہتے ہیں قرآن میں بھی یہی ترتیب ہے، اور حضور پاک نے بھی اسی ترتیب پہ عمل فرمایا ہے کہ آپ نے پہلے کنکری ماری، کنکری کے بعد آپ نے قربانی فرمائی، قربانی کے بعد آپ نے حلق فرمائی، اس کے بعد غسل فرما کے آپ نے لباس تبدیل فرمایا۔ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ تمام ائمہ کے نزدیک بھی اسی طرح افضل ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ترتیب کا آمدن توڑے گا تو دم دینی پڑے گی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم نہیں دینی پڑے گی، یعنی گنجائش ہے، رخصت ہے۔ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم ایسا کرو، وہ بھی سب کے لیے چاہتے ہیں کہ افضل تو یہی ہے کہ ترتیب پہ عمل کیا جائے۔ اسی لیے آتا ہے نا جی کہ رن ہاتھ، یعنی رمی نہر، ہاتھ سے حلقہ اور سوئے سے طواف۔ تو اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے کہ رن ہاتھ یعنی الرمی والنہر والحلق والطواف، اس کو جب جمع کریں گے تو بنے گا رن ہاتھ۔ تو بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک واجب نہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب جو ہے، اچھا ترتیب تین چیزوں میں ہے، رمی میں، قربانی میں اور حلق میں۔ طواف زیارت ترتیب میں نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندے نے پہلے طواف زیارت کر دیا تب بھی جائز ہے، لیکن ان تین چیزوں میں ترتیب ہے۔ تو امام صاحب کے مستدلات کا ہمیشہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد جو ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، پھر اجماع اور پھر قیاس۔ اور قیاس جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ قیاس جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ سنت کے خلاف ہو یا اللہ کے قرآن کے احکام کے خلاف ہونا، وہ بھی یعنی روشنی قرآن و سنت کی ہوگی، اصل جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا، اور اس کے بعد پھر مجتہدین کا مقام آئے گا کہ وہ اجتہاد کریں گے جو مسائل قرآن اور سنت میں نہ ملیں۔ جیسے آج کل بڑے مسائل امت کو پیش آ رہے ہیں، روز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اب حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا نا کہ ایک آدمی کی آنکھ دوسرے کو لگا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا کہ ایک آدمی کا گردہ نکال کے دوسرے کو لگا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا کہ اگر آدمی کی جلد جل گئی ہے تو پلاسٹک سرجری کروا لو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بعد میں آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور نئے نئے ایجادات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، جیسے اب بیبی ٹیوب کے مسائل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں اب اپنا رحم جو ہے وہ کرائے پہ دیتی ہیں۔ یہ تو یورپ میں عام ہو گیا ہے نا کہ بھئی نطفہ اس کے اندر ٹھہرے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں دے دے گی، اس کا کرایہ لے لے گی اپنا۔ تو اب یہ بھی ایک ایسے مسائل جو ہیں پیدا ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ تو عام ہے، وہ باقاعدہ اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں
آدمی حیران تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ہے نیا مسئلہ ہے. تمہارے اپنے ملک میں جن لوگوں نے کرائے پہ عورتیں طوائفیں گھر میں رکھی ہیں وہ کیا ہے؟ تم نے پوری عورت رکھی ہوئی ہے, اس نے صرف رحم کرائے پر دیا ہے. وہ کم کوئی بھی نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ بدبخت جو ہے جو کام کرے بتلا دیتا ہے. تم کام بھی کرتے ہو اور نیکی کے دعوے دار بھی ہو. ہمارے کتنے آدمی ہیں ماشاءاللہ, داڑیوں والے, قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے, طواف کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے, شام کو دروازے بند کر کے فلمیں دیکھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان لوگوں نے ان چیزوں کو پابندیوں کا, یعنی انسانی آزادی ہے, اس کی مرضی ہے وہ چرچ میں جائے, اس کی مرضی ہے وہ گرجے میں جائے, اس کی مرضی ہے وہ اسلامک سینٹر میں جائے. یعنی اس کی بیٹی اسلام لانا چاہتی ہے, اسلام کی اسٹڈی کا, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے اگر وہ اسلام سمجھنا چاہتی ہے سمجھے. اور جو گناہوں میں ڈوبنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ڈوب جاؤ, ٹھیک ہے, اس کی آزادی ہے, جو چاہے کرے. تو اس لیے اب جب یہ مسائل پیش آئے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے باقاعدہ اس پہ اجتہاد کر رہے ہیں. اب رابطہ عالم الاسلامی نے المجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے ماشاءاللہ 70-80 ملکوں کے علماء ہیں جو ان مسائل پہ بیٹھ کے غور کرتے ہیں. اسی طرح ہند میں, انڈیا میں حضرت مجاہد الاسلام فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھی فقہ اکیڈمی کی بنیاد رکھی اور وہ بھی وہاں سالانہ اجلاس ہوتا ہے اور اس میں جدید مسائل پیش ہوتے ہیں. پچھلے سال حیدرآباد میں سبیل السلام میں تھا, مجھے بھی دعوت آئی, بس میں بدقسمتی سے جا بھی نہیں سکا. ویسے بھی میرے جیسے جاہل آدمی کو وہاں کیا کر رہا تھا, علماء کا کام ہے, تو بہرحال میں نہیں جا سکا. تو وہاں پر بھی یہ مسائل پیش ہوتے ہیں کہ بھئی اب امت کے سامنے یہ حالات آ گئے, کیا کیا جائے. اب دیکھیں نا جی, آدمی کے ہاتھ دل کے جو والو ہیں یعنی وہ شہید بالوں کی طرح ہوتے, تو اگر اچھا وہ بند ہو جاتے ہیں, خون جم جاتا ہے, اللہ معاف کرے, تو بال تو ہے نا کہ بھی آپ اس کو خون کو وہ کھول دیتے ہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن نہ ہو تو پھر وہ بال ہی تبدیل کرنا پڑتا ہے. اب بال جو تبدیل ہوتا ہے تو وہ خنزیر کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی حلال جانور کا بھی ہو سکتا ہے, وہ پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا خدا کی شان ہے, جتنے حرام ہیں وہ سستے ہیں, جو حلال ہیں مہنگے ہیں. تو اب یہ مسائل امت کو درپیش ہے. اسی طرح امت کے لیے اب حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک بے آپ نہیں کر سکتے جب تک وہ چیز آپ کے ملک میں, آپ کے تصرف میں, آپ کے قبضے میں نہ ہو, آپ بیچ نہیں سکتے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی میں اینک بیچنا چاہتا ہوں, میرے اینک میرے پاس ہے. اس کی مثال یوں سمجھو, میں کہتا ہوں کہ یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں سودا کرو تو یہ حرام ہے, کیوں میرے قبضے میں بھی نہیں ہے, میں کیسے سودا کر رہا ہوں. یا میں کہتا ہوں کہ جی اس دریا میں جو مچھلیاں ہیں میں بیچتا ہوں, بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں, بیچنے کا کیا مطلب. اس لیے ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز بکے گی جو تیرے ملک میں بھی ہو اور تیرے قبض میں بھی ہو. تصرف بھی ہے, قبضہ بھی ہے, ملک بھی ہے, اب تم بیچو گے. اچھا اب تو جناب ساری بزنس یوں ہوتی ہے کہ مثلا میں نے چینی کا ایک جہاز منگوایا, اب چینی کا جہاز اپنے ملک سے روانہ ہوا ہے اور میں نے یہاں سودا کر دیا, نہ وہ میرے قبضے میں ہے, نہ وہ میرے تصرف میں ہے, نہ میں نے دیکھا ہے وہ چینی کیسی ہے.
जहाज तो अपने मुल्क से चला है ना, उसको आने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, फिर वो आगे पहुंचेगा बंदरगाह पे उतरेगा, फिर स्टोर में आएगा, कब्जा होगा। लेकिन मैंने पहले बेच दिया। तो इसलिए अब ये उम्मत को मसाइल दरपेश हुए। तो अब उलमा ने बैठ के उस पर इज्तिहाद किया कि भाई जब हमने वो चीनी खरीदी है तो उस एग्रीमेंट के जो कागजात हैं वो हमें बैंक के जरिए पहुंच गए हैं। हमने एलसी खोली थी, या हमने क्रेडिट पे खरीदा था, या हमने नकद पे खरीदा था, वो कागज हमें बैंक ने गारंटी देके दे दी है। तो गोया वो कागज हमारे कब्ज में है, तो माना वो चीनी हमारे कब्ज में है, वो माल हमारा है, चूंकि मिल्कियत के कागज मेरे पास है, लिहाजा मैंने बेच दिया तो बेचना जायज है। गोया कि मेरा कब्ज भी है, तसव्वुफ भी है, मिल्क भी है, इसलिए मैंने आगे बेच दिया है। तो अब ये जो मसाइल पेश आएंगे तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए उम्मत जो है हमारा झगड़ा नहीं है। बाद लोग कह देते हैं कि जी पार्लियामेंट इज्तिहाद करे, हम कहते हैं लाख दफा पार्लियामेंट इज्तिहाद करे, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। जिनको इस्तंजा करना भी आता हो, जो पेशाब खड़े होके करते हूँ, कभी पेंट को तकलीफ ही न दी होगी, सारा इंतजाम वही खुद करेगी, और उससे इज्तिहाद कराओ शरई मसले का। वही तो अच्छे लोग ले आओ पढ़े लिखे, या ऐसा करो कि पार्लियामेंट उलमा को साथ बिठा दे, उनसे मसाइल को हल करवाने के बाद मुसलमान है पढ़े लिखे, जब उलमा समझाएंगे वो भी समझ जाएंगे। तो बहरहाल यानी ये उम्मत के लिए मसाइल हमेशा पेश आते रहते हैं, और मसाइल के अंदर बड़े बड़े ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे मसलन एक अपना वो गाड़ी है या रॉकेट है या शाहरुख है, छोड़ते हैं जो मदार में चक्कर लगा रहा है, उसका चक्कर खत्म होगा 1 महीने में। अच्छा, उसमें अगर मुसलमान हो तो नमाज कैसे पढ़े? एक मसला पेश आ गया ना उम्मत को। भाई जरूरी तो ना कि हमेशा काफिर तरक्की करेंगे, मुसलमान ही इंशाल्लाह कभी तो करेंगे ना। अभी तो खैर हम खाने पीने से फारिग नहीं हुए, लड़ने झगड़ने से फारिग नहीं हुए, आमीन जोर से कहना है, ऐसा कहना है, टांगे कितने खोलनी है, हाथ कहाँ बांधे, अभी तो हमारे ये मसले हैं ना। 1400 साल हुए हमसे ये हाल नहीं हो रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ करो अल्लाह हुजूर की उम्मत को इत्तेहाद दे, इत्तेफाक दे, मोहब्बत दे, प्यार दे, और फुरूई मसाइल को फुरूई समझो, उसूल को उसूल समझो, अकायद को अकायद समझो, इबादात को इबादात समझो, मालियात को मालियात समझो, हाजात को हाजात समझो, इस्तरारात को इस्तहार समझो, रुखत को रुखत समझो, अदाइम को अदाइम समझो। अल्लाह के बंदे कुछ फर्क करोगे तो बात बनेगी। तो अब जनाब ये है कि थोड़ा सा जब उलमा ने ततब्बो किया तो मसला समझ आ गया कि ठीक है भाई, एक जगह 6 महीने का दिन है, एक जगह 6 महीने की रात है। अच्छा, ये नाम भी अजीब रखते हैं। जहां पूरी बर्फ ही बर्फ है, कुछ होता नहीं, वो ग्रीनलैंड है। जहां एक दाना नहीं उगता, इन बदबख्तों ने उसका नाम तो ग्रीनलैंड रखा है, बर्फ ही बर्फ। अच्छा, और जहां को अपना हर चीज उगती है वो आइसलैंड है। वैसे हमें कहते हैं जी कि सुबह सादिक और सुबह काजिब का क्या माना। अभी तुम्हारा ग्रीनलैंड आइसलैंड का क्या माना? तो अब जनाब ये है कि वहां नमाज कैसे होगी, तो हमारे पास दीन मौजूद है। हजूर से पूछा गया कि एक वक्त आएगा कि जब ऐसा अंधेरा मदीने मुनव्वरा में छा जाएगा कि 3 दिन तक सूरज का वजूद भी नजर नहीं आएगा वाक़या हर्रा में, और उसके बाद ये है न रात और दिन का पता नहीं लगेगा। या हजूर ने फरमाया कि सहाबा ने पूछा हजरत दज्जाल कितने दिन रहेगा? आपने फरमाया 40 दिन।
تو انہوں نے فرمایا کہ حضور جاری فرمایا ہاں پہلا دن جو ہے وہ تمہارے سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہے وہ تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ جب پہلا دن سال کے برابر ہوگا تو ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ دن تو ایک ہے۔ آپ نے فرمایا نا فَقْدِرُوا لَهُ قَدْرًا، نہیں تم تقسیم کرو گے، اندازہ کر کے نمازیں پڑھو۔ تو اس لیے ہمیں سمجھ آ گیا کہ جہاں 6 مہینے کی رات ہے وہاں بھی ہم اندازہ کریں، جہاں 6 مہینے کا دن ہے وہاں بھی ہم اندازہ کریں، اور یہ بھی ہم نے کری کہ اقرب المطالع جو ساتھ قریب والا ملک ہے اس کے اوقات کیا ہے اس کے مطابق ہم تنفیذ کر دیں گے۔ تو اسی طرح اب اگر وہ راکٹ میں گھوم رہا ہے وہ بھی اندازہ کرے گا، اور اب تو اللہ کا شکر ہے گھڑیاں بن گئی ہیں، سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے، جب چاہے آپ کی ہر نماز کا ٹائم نکل آتا ہے اور قبلے کی جہت بھی نکل آتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ان مسائل پر امت کے غور و فکر کے لیے بہت بڑے دروازے ہیں اور بہت بڑے راستے ہیں، اور اللہ علماء کو جزائے خیر دے جو پوری الحمدللہ محنت کر رہے ہیں اور امت کو جدید مشکلات سے نکالنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور یہ قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ احکام اس لیے ہیں کہ ان کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ اب جیسے علماء نے فرمایا ہے کہ بھئی ایک معنی ہے اندھا ہو، تو جو آدمی قربانی کرے گوشت تقسیم کرنے کے لیے پہلے اندھے تلاش کرے۔ اچھا خدا کی قدرت ہے اس بستی میں اندھے نہ ہوں، پھر ضروری ہے کہ ہر بستی میں اندھے ہوں؟ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مستحق ہے، یعنی مریض ہے، کوئی بیچارے کو دائمی بیماری ہے، بیچارہ نابینا ہے، بیچارہ لنگڑا ہے، معنی یہ ہے کہ جن میں یہ امراض محتاج ہے، گویا وہ بھی تو کام نہ کرنے کی وجہ ہے نا، ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب کوئی اعتراض کرے اچھا جی پہلے ہم قربانی سے پہلے اندھے ڈھونڈنے جائیں، قربانی سے پہلے ہم مریض ڈھونڈنے کے لیے جائیں اور ہم پتہ کریں گے بیماری ٹھیک ہونے والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ محض دشمنوں کے اعتراض ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، حقیقت کا معنی ہے محتاج۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اب حلق کراؤ اور اس کے بعد اپنی میل کچیل، اپنے ناخن وغیرہ اتارو، ثم ليقضوا تفثهم التفث والمناسك، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے مناسک پورے کرو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ قال علی بن ابی طلحہ بن عباس یعنی نہر ما نذر من عمل البدن، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے منت مانی ہے تو جانوروں کا ذبح کرنا جو ہے یہ بھی نذور میں آتا ہے۔ وقال ابن ابي نجي ان مجاهد وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي وما نذر الانسان من شيء يكون في الحج۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حج کے اندر جو بکری دینی ہے، اور اگر اس کے علاوہ بھی بندے نے کوئی منت مانی ہے تو وہ پوری کرے۔ اگر کسی نے منت مانی تھی میں جانور ذبح کروں گا، میں بکرا ذبح کروں گا، میں خیرات کروں گا، تو اپنی منتوں کو اب پورا کرو، کیونکہ حج کے احکام تم نے پورے کر لیے ہیں۔ اب جناب فرماتے ہیں وقال ابراہیم المیسرۃ عن مجاہد ولیوفوا نذورهم قال الذبائح وقال اسلام يجوز كل نذر الى اجل، ہر منت کا جو وقت ہے اس وقت کے مطابق منت ادا کرو۔ وقال ولیوفوا نذورهم قال حجهم، بعد میں فرمایا نذور کا معنی یہ ہے کہ اپنے حج کو پورا پورا ادا کرو۔ وقد روى الامام احمد بن حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان في قوله فليوفوا نذورهم قال نذور الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل، جو آدمی حج کی نیت کرتا ہے حج کے اندر اعمال ہیں، یہ الطواف بالبیت، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے گا،
وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار إلى ما أمروا به. ان کا مقصد یہ ہے کہ طواف کرنا ہے، صفا مروہ توڑنی ہے، مینا جانا ہے، رمی جمرات ہے، یہ سارے کام پورے کرو. یہ بھی یعنی نذور کے اندر آتا ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اور فرماتی ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ طواف الواجب یوم النحر، کہ وہ 10 تاریخ کو جو تمہارے ذمہ طواف زیارت ہے، طواف افاضہ ہے، یہ حج کا رکن ہے، یہ حج کا فرض ہے، اس کو پورا ادا کرو. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن ابي حمزه قال قال لي ابن عباس اتقرا سوره الحج يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت هكذا صنع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس نے فرمایا ابھی حمزہ سے تقرأ سورۃ الحج، کیا تم نے سورۃ الحج پڑھی؟ ہم نے کہا. ہم نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو معنی یہ ہے کہ یہ آخری کام جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے. کل تو میں نے کہا حضرت ابن عباس سے آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میرے محبوب نے، محبوب کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما رجع الى منا یوم النحر، جب آپ مزدلفہ سے مینا تشریف لے آئے 10 تاریخ کو، بدأ برمی الجمرۃ، سب سے پہلے آپ نے کنکریاں ماری اور وہ بھی جمرۃ العقبہ پہ. فرماها بسبع حصیات، آپ نے 7 کنکریاں ماری جمرۃ العقبہ پہ. ثم نحر هدیہ، پھر آپ نے اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے. اس کے بعد وحلق رأسہ، پھر آپ نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا. اس لیے یاد رکھو حج پڑھو یا عمرہ کرو تو اس طرح پھروانا افضل ہے. حضور پاک نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جن لوگوں نے اس طرح پھروایا ہے ان کی مغفرت فرما. صحابہ نے کہا حضور جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دے. آپ نے پھر بھی دعا فرمائی اللہم اغفر للمحلقین، اللہ اس سے پھروانے والوں کی بخشش فرما. اور جب صحابہ نے پھر عرض کیا آپ نے تیسرے دفعہ بھی دعا مانگی اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے ان کی مغفرت فرما. پھر آپ نے چوتھے دفعہ فرمایا وللمقصرین، یا اللہ جنہوں نے بال کٹوائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. تو لہذا بال کٹانا کے بجائے سر پہ اس طرح پھروانا افضل ہے. اچھا اس طرح پھروانے میں فائدہ بھی ہے، بالوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، گرمی سر کی نکل جاتی ہے، دوبارہ بال بڑے اچھے آتے ہیں اور صحیح بال جمتے ہیں. یہ تو بلا وجہ لوگ فیشن کو ڈرتے ہیں نا کہ پھر بال گنجا ہو گیا تو گھر جائے گا بیچارہ تو لوگ کیا کہیں. اچھا انگریز آج سر منڈانا شروع کر دیں نا، یہ سارے منڈا لیں. اچھا وہ بھویں بھی منڈا ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے مونچھیں بھی منڈا ڈالیں اور سر بھی منڈا ڈالیں، سارے انشاءاللہ جوگی بن کے کل کھڑے. کیونکہ دل میں کفر جم گیا ہے. انگریز کی اتباع آسان ہے، محمد مدنی کی اتباع مشکل. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کی شکل بناتا ہے نا ایمان سے. جن لوگوں کو محبوب دو عالم سے محبت ہے ان کے چہرے پہ دیکھیں گے تو داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، امامہ ہوگا، ٹوپی ہوگی، لباس میں، چال میں، ڈھال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں صورت نظر آئے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اللہ کے اولیاء. اور جنہیں کفر سے محبت ہے وہ کلین شیو ہوں گے اور جناب اپنے لباس کو وہی لباس پہنیں گے جو فرنگی کا لباس ہے، وہی بیٹیوں کو پہنائیں گے، وہی بیویوں کو پہنائیں گے، وہی اللہ
اللہ کے حرم کا طواف کرتے ہوئے عورت نے اتنا باریک لباس پہنا ہوا ہو کہ لائٹ پڑے یا دھوپ کی روشنی پڑے بدن نظر آئے، اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، عمرے کا طواف کا دینے کا اجر نہیں ملے گا، ایسی عورت کعبے میں آ کے اللہ کی لعنتیں لے کے لوٹے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تم نے اب مان لو گے۔ تمہارے نزدیک تو مولوی بھی قابل نفرت ہے نا، کیوں وہ کفر سے لڑتا ہے؟ تمہارے نزدیک ورنہ مولوی نے تو تمہاری چوری تو نہیں کی، تمہارے کوئی بیل تو نہیں چرائے، ڈاکہ تو نہیں مارا۔ اصل دشمنی کیا ہے کہ وہ کفر کا دشمن ہے اور تیری دوستی ہے، پھر مولوی سے دوستی کیسے بنے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دین کے 10ویں حصے پہ بھی عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔ آج تو میرا بھائی، آج داڑھی رکھنا سنت نہیں، جہاد ہے۔ داڑھی والے سے جب اپنی اولاد بھی مذاق کرتی ہو، بیوی بھی نفرت کرتی ہو، گھر والے بھی اس کو کارٹون سمجھتے ہوں، محلے کے بچے بھی چھیڑتے ہوں، اور پھر بھی وہ سنت رسول پہ جمع رہے تو جہاد نہیں ہے، تو اور جہاد کیا ہوتا ہے؟ باقی تمہاری مرضی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو شکل بناؤ گے انشاءاللہ قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھو۔ اب تمہاری مرضی، تم نبی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو، صدیق و عمر عثمان و علی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو، یا کسی انگریز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہمارے ذمے تو بتلانا ہے، سجھانا ہے، سمجھانا ہے، منوانا تو ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم کسی کو منوا لیں۔ یہ حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج ہماری بیٹیاں باقاعدہ ہندوؤں کے تلک لگاتی ہیں، اسی طرح ساڑی باندھتی ہیں کہ آدھا پیٹ اور آدھا پشت جو ہے وہ ظاہر ہو، اسی طرح جناب ہماری ماڈل جو ہیں وہ اپنے زیورات کی نمائش کرتی ہیں، اسی طرح جناب وہ چلتی ہیں، اور اسی طرح ایک ایک لباس کو ایک ایک اپنے انگ پہ دکھلاتی ہے ساری دنیا کو۔ ایمان سے کہو یار یہ مسلمانوں کا عمل ہے؟ اللہ اکبر! یعنی اندازہ کریں، مسلمان ملک ہیں، مسلمانوں کی اخباریں ہیں، فیشن بھرا ہوا ہے۔ ایئر کنڈیشن بیچنا ہو تو عورت کا فوٹو لگائیں گے کہ وہ جناب سردی سے ٹھٹر رہی ہے اور کپڑے ایسے کر کے بیٹھ رہی ہے۔ سگریٹ بیچنی ہو تو عورت کو ننگا کریں گے، اریا کریں گے۔ تم نے عورت کو اتنا ذلیل کر دیا، اسلام نے اسے فاطمہ بنایا، اسلام نے انہیں سیدہ خدیجہ بنایا، اسلام نے انہیں سیدہ عائشہ کا مرتبہ دیا، اسلام نے اسے عزت دی، عظمت دی، اسے ایسا نگینہ بنایا کہ جس کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے۔ تم نے اس کو اوپن ایئر تھیٹر بنا دیا ہے اور کہتے ہو آزادی دے رہے ہو اسلام۔ تم سے بڑا دشمن تو عورت کا پیدا کوئی نہیں ہوا۔ تم نے تو اس کو چائے کی پیالی بنا دیا ہے کہ ہوٹل میں ایک پی کے گیا پھر اور آ گیا، اس کو مل گئی۔ اسلام نے تو اس کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اسی حرم میں، اسی جیلانہ کے مقام پہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور دیگ لگا کے آ رہی ہے، اور حضور کھڑے ہوتے ہیں، چادر بچھا کے بٹھاتے ہیں، اور وہ جو کہتی ہے حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا فلاں کہہ دی چھوڑ دو، فرمایا ٹھیک ہے۔ ان کا مال واپس کر دو، فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہم حیران ہو رہے ہیں کون ہے؟ جب وہ چلی گئی اس نے فرمایا یہی تو ہے جو مجھے دودھ پلایا تھا۔ اللہ کا نبی کہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تم نے ماؤں کے پاؤں کے نیچے فلم بنا دی۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا ہمارے بس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان سے کہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو یہ وصیت کریں کہ علی میرا جنازہ رات میں پڑھ دینا۔ فرمایا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتی میرے جنازے پر کسی کی نظر پڑے۔ اور ہماری بیٹیاں جناب دوپٹہ بھی لیتی ہیں تو اس کو کلف لگا کے یا کندھے پہ ڈالتی ہیں جیسے احرام باندھا ہوا ہو، اجتباع کر رہی ہو۔ اور خاوند بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری بیوی بڑی سوشل ہے، کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ آزادی ہے۔ یہ مولویوں نے نہیں بنایا جی، مولوی ابھارتے ہیں۔ ایک آدمی آیا سو حضور کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا، دروازے میں ایک دم حضور غصے میں باہر آئے۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ میں نیزہ لگا کے تیری آنکھیں نکال دوں، دروازے کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ دروازہ کھلے گھر والوں پہ نظر پڑے۔ اگر تیری غیرت مر جائے تو ہم کیا کریں؟ لیکن ایک حدیث حضور کی سن لو، یہ مولوی کی بات نہیں۔ فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس بندے میں غیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ بے ایمان میں کیا غیرت؟ بے حیا میں کیا غیرت؟ غیرت تو ایمان والے میں ہوگی نا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، مولوی کا نہیں۔ اور حضور نے فرمایا انا اغیر واللہ اغیر منی، فرمایا صحابی سے میں تم سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو جب تم اللہ کے احکام کو توڑو گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ہر جگہ کفر کا جوتا ہے، مسلمان کا سر ہے۔ ہر جگہ ذلت ہے، خواری ہے، خون مسلم کی ارزانی ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ افتراق ہے، ہر جگہ ابتلا ہے۔ اگر فصل زیادہ ہو جائے پھر بھی ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، کم ہو جائے پھر بھی ہمیں کھانے کو نہیں ملتا۔ یعنی اندازہ کرو، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ 270 روپے گوشت کا 1 کلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن مسلمان کو فکر نہیں، وہ کہتے ٹھیک ہے ہم نشہ بیچیں گے، ہیروئن بیچیں گے، ایک پھیرے میں کروڑ مل جائے گا، 270 کے بجائے 480 کا بیچیں گے۔ اور اسی فراڈ سے ہم نے اللہ کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا۔ یہاں بھی وہی جو جادو، ٹونا، دھوکہ، فریب، فراڈ، فوٹو بدلنے، چوریاں کرنا، ڈاکے مارنا، قتل کرنا، زنا کرنا۔ اخباروں میں پڑھا ہوگا تم نے کہ فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں جن میں کئی ملین سیڈیز پکڑی گئی ہیں ننگی فلموں۔ یہ کافر تھے، یہودی بنا رہے تھے، مسلمان بنا رہے تھے۔ اچھا اگر ایک مال بکتا ہی نہ ہو تو ملین میں کون بنائے گا؟ مانا خریدار ہیں تو بن رہا ہے نا۔ خریدنے والے کون ہیں؟ سکھ ہیں، ہندو آتے ہیں خریدنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ رحم فرما، ہمارے گناہ ہیں معاف فرما دے، بس اپنے عذاب رفع فرما دے۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں میرا مولا کہ ہم تو ایک قدم رکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تمنعنا بفضلک بذنوبنا، یا اللہ اللہم ارحم امت محمد۔ کہتے جی کہ سعودی عرب میں ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے، نہ سعودی عرب میں جائز ہے نہ کسی غیر ملک میں جائز ہے۔ یہاں کوئی قانون بدل جاتا ہے، تمہارے یہاں شریعت بدل جاتی ہے۔ کسی جگہ بھی ٹیلی فون پہ نکاح جائز نہیں۔ اور اس میں میرا عزیز تیرا بھلا ہے، تو شریعت کو نہ سمجھے تو ہم کیا کریں؟ آواز بدلی جا سکتی ہے، تمہارا ایجاب و قبول کرایا جا سکتا ہے۔ جب جاؤ وہاں تو وہ لڑکی ہی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟
اس لیے اگر تم نے نکاح کرانا ہے ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے، تم ایک خط بنا لو، ایک کاغذ بنا لو کہ میں مسمی فلاں اپنا باپ یا چاچا یا بھائی یا دوست کو وکیل بناتا ہوں شرعی کہ فلاں لڑکی بنت فلاں سے حق المہر اتنے کے عوض میرا جا کے نکاح کر دے، وہ دو گواہوں کے دستخط کرا لو، اپنے پاس رکھ لو کہ ان کو بھیج دو، وکیل جا کے تمہارا نکاح کر دے، بس کوئی فون کی ضرورت نہیں، کوئی ویڈیو ٹیلی فون کی ضرورت نہیں، کوئی جناب اور آج کل ایک رواج آ گیا ہے نا جی کہ وہ کیمرہ لگا دیتے ہیں کہ سارے گھر کی عورتیں بیٹھے، اور یہ بات یاد رکھو یہ جتنا تمہارے موبائل کیمرے ہیں یا ویڈیو پہ فلمیں بناتے ہو سب سے پہلے یہ ان کے پاس سٹور ہوتی ہے، اور پھر وہ یہی تمہاری ماں بہن کی فلمیں بیچ کے پیسہ کماتے ہیں۔ جب آپ یہاں کلک کریں گے سب سے پہلے ان کے یہاں اسٹور ہو جائے گی، اس لیے آپ کبھی جو ہے نا جی پکچر میسج بھیجیے نا، دیکھیں آپ کم سے کم 2-3 منٹ لگیں گے آپ کو جانے میں، وہ جلدی نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ وہ پہلے وہاں اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، باقی تمہاری مرضی ہے جی۔ کہتے جی انگوٹھی میں پتھر کا نگ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن اس کو نفع نقصان سمجھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ سمجھنا کہ فیروزہ پہنوں گا تو نقصان ہوگا اور یاقوت پہنوں گا تو فائدہ ہوگا، اور میرا ستارہ فلانا ہے تو تجھے فلانا نگ مناسب ہوگا، یہ بالکل کفر و شرک کی باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ جو لوگ ایمان سے کہو تمہیں پیسے لے کر نام لیتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، تاریخ پیدائش کون سا مہینہ، پھر مہینے کے حساب سے وہ ستارے نکالتے ہیں، اس کے مطابق پتھر نکالتے ہیں کہ بس یہ پتھر پہنو گے نا جناب تو تمہیں دروازے دولت کے کھل جائیں گے۔ وہ بدبخت اپنے لیے پتھر نکال کے نہیں پہن لیتا کہ تمہارے پیسوں کا محتاج نہ رہے، تم سے پیسے منگوا رہا ہے۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہے کام کی وجہ سے دوسرے کو کنکریاں دے دیتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، بہانہ ہے۔ کام آدمی کتنا کرے گا؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے رات کو جا کے مار لو۔ اگر والد اپنی بیٹی سے کہے کہ اس آدمی سے شادی کر لو لیکن بیٹی راضی نہ ہو تو والد کو شریعت میں جبر کرنے کا حق نہیں۔ جیسے بیٹی کو بغیر والد کی رضامندی کے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح والدین اولیاء الامور کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیٹی پہ جبر کریں۔ کہتے جی کہ اللہ والے لوگوں کو پہچاننا ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ شرابی کو کیسے پہچانتے ہو؟ نہیں، یہ کلب جانے والے کا پتہ لگ جاتا ہے تمہیں، پب جانے والے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے تمہیں، ڈانس کرنے والے کا تمہیں پتہ لگ جاتا ہے، ان کے تمہیں نام یاد ہیں، صرف اللہ والے کا پتہ نہیں۔ بڑا مشکل ہے جی، اللہ والے کو کیسے پہچانے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور اپنے اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، طاعت پہ چلنے والے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ ساری صفتیں ہیں جن میں دیکھ لو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور جن میں وہ صفتیں نہ ہوں سمجھ لو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایک منہ بولی بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، بالکل حرام ہے، کوئی منہ بولی بہن نہیں ہوتی۔ آج کل حقیقی بیٹیوں کو لوگ معاف نہیں کرتے، ایک منہ بولی بہن بنا رہا ہے۔
انا للہ اخبار میں ہے، 2 دن کا پہلے کا اخبار پڑھو کہ ایک آدمی باقاعدہ مقدمہ ہوا، کورٹ میں آیا، چلان ہوا ہے، اس نے اپنی 10 سال کی لڑکی سے زنا شروع کیا، اور ایک دوست کو بھی لے آتا تھا کہ جب فارغ ہو جائے گا اچھا تم بھی فائدہ اٹھا لو۔ باپ بیٹی سے تو منہ بولی بہن ہے، پیار کرتی ہے، ہم سے تو آج تک کسی نے پیار نہیں کیا، بڑے خوش قسمت ہو تم سے پیار کرتی، ہم سے تو تم نہیں کرتے ہو۔ سب یہ فرق بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے یعنی سر بھی نہیں مڈایا، حلق نہیں کرایا، طواف زیارت نہیں کیا، بیوی سے جمع کر لیا تو خود نہ دینا ہوگا۔ اگر عام صدقہ ہے، ہر آدمی کھا سکتا ہے، ہاں کھا سکتا ہے، کہ چین میں اگلے طواف کر لیتا ہوں، آدھی چکر پورے کر لیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی معذوری آ جاتی ہے۔ معذوری کیا معذوری، یعنی وہ لکھو نا معذوری کیا ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دو، وضو کر کے پورا کرو۔ یہ تو نہیں ہے کسی کو ملنے چلے جاؤ تو معذوری آ گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو عمرے پہ بلانا چاہتا ہوں، اس کا بچہ ہے، عمر 9 سال ہے، بچہ 9 سال کا تو محرم نہیں بن سکتا جب تک بالغ نہ ہو۔ بہرحال کوشش کرو کہ کوئی محرم اس کے ساتھ آئے۔ ایک آدمی امام کے ساتھ آخری 2 رکعتوں میں شامل ہوا ہے تو سلام پھیر کے کھڑا ہو جائے، 2 رکعتیں پوری کرے، اس میں وہ پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا۔ اگر ہم ہوائی جہاز میں ہیں اور ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو ہوائی جہاز میں جائز ہے۔ اگر آدمی کھڑا نہ ہو